یہ بزم جمی پوری ہے یہاں، ہر وقت برستی ہے رحمت، اس بزم سے جو بھی گزرے گا ایمان کی خوشبو پائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمارا حال کب قبول ہوتا ہے یہ ذکر کا؟ رب کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب تمہیں شدت کی محبت ہو جائے ایمان والے کو اپنے رب کے ساتھ، شدت کی محبت، بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، محبت ہوتی ہے اس قدر کی کہ وہ ایک لمحہ بھی دور نہیں رہ سکتا ہے ماں سے۔ انسان رب کے فضل و کرم پر اتنا قریب ہے، اتنا نزدیک ہے، اتنا محتاج ہے کہ اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ ایک ہی خدا ہے، وحدہ، خدا کی خدائی کا مالک۔ جتنی بھی قومیں ہیں سب اسی کی پیدائش ہیں، اسی کی اولاد ہیں۔ سن لو اپنے مسئلے کو درست کر لو، سفید، گورا، کالا، کہیں کا بھی ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اللہ۔ اسی نے ایک زمین بنائی، ایک آسمان بنایا۔ او خوب سمجھ لو، اپنی عقل کو درست کر لو۔ دو خدا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مشورہ گر نہیں خدا کا، وہ وحدہ ہو۔ دیکھو اسی کے بارے، ایسا وحدہ ہو، ایسا اکیلا ہے یس کوئر چھس، یہ تو بھیڑوں نا خدا سن بند ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا انور جو بٹ، خدا کہنے مغفرت چھو کہنے وشمت، ہاں جی یاد ہے کسی کو؟ نہیں، او سوس سلطان جون مول اوس، سلطان جون کو سمود سمجھن گے بیکی تم پاس میں سے لٹیر تم نیک، وہ کہتا تھا کوئر تم وقتک سوس ونن کوئر، کم سن کوئر، خدا سن کوئر، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی مشورہ گر نہیں، اس کا کوئی کنبہ نہیں، اس کی کوئی پارٹی نہیں، اس کی کوئی فوج دبدبہ نہیں، وہ مشرق میں نہیں رہتا ہے، مغرب پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ اللہ 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 ختم من بہت دپان یم نہٕ تٔمۍ سُنٛد کُنیر پرٛزنوو تٔمۍ ہیوٚک نہٕ کٕہٕنۍ پرٛزنٲوِتھ، یم نہٕ سٕژنہِ پاو مےٚ سُنٛد پناہن طور سُہ ہیٚکہِ نہٕ پَلوٕے سُوِتھ، سُویا پلو ایسے میں نے چیز کنیر، رب کا کنیر، اسی کا ذکر کرتے ہو۔ تمہارا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو شدت سے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ کس کی محبت؟ اللہ۔ وہ بار بار پکارتے ہیں اللہ۔ بچے سے پوچھو ماں کو کیوں پکارتا بار بار، وہ اس کی دل کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تم رب کو بار بار کیوں پکارتے ہو؟ اللہ 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 اللہ، یا تمہاری اندرونی کیفیت جانتی ہے،
تم کو خود پتہ نہیں کہ میں کیوں پکار رہا ہوں اللہ. یہ دیکھو خدا کی خدائی کا پہلا ذاتی اسم ذاتی نام. تمہارے ایمان پر تمہارے اسلام کا دار و مدار، تمہاری زندگی کا دار و مدار، تمہاری آخرت کی وسعتوں کا دار و مدار اسی نام پر اللہ. دیکھو تمہارا قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ. تو کوئی عرض پر رہے سیکھو دھاگا ڈال دو اس میں. گنڈل کا سندا کو ناس کن گنڈل پان 8 پانس کون سچ پرس کون ملے گو گنڈل پان. اگر گنڈل پان لے گو ہوگا کیا؟ بار بار ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا. ایک ہی بات تردد کرو، اپنا مسئلہ خود ہی ٹھیک کر دو. تمہیں اختیار دیا رب نے، اپنے اختیار سے گانڈم سے مسائل لا الہ الا اللہ. یہ تم کو لاکھ کروڑ ارب درجہ بہتر ہے. یہ بار بار ٹوٹے، بار بار پریشان ہو جاؤ، بار بار اس کو جو تھی گانٹھ پر پہنچے گا اس میں ٹوٹ جانا ہے. سب تھوڑے پن پان یاد ہے عقے کا مطلب. اس گانٹھ کو خود حل کرو. تم کو عمر ملی ہے، کتنی عمر ملی ہے کیا پتہ ہے. 20 سے شروع ہوتی ہے عمر سوچ سمجھ کی. 40 50 60 70 80 90 100. کتنا لمبا زمانہ تو ملتا ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنے مثل کو حل کرنے کے لیے، اپنے مال کو پاس کرنے کے لیے، اپنے حال کو دوسرے کرنے کے لیے. اپنا فیصلہ کر لو. خود اگر تم 100 سال میں اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے تمہارا حال کیا ہوگا؟ جو لکڑی تم لاتے ہو مکان کے لیے جنگل سے، وہ اگر تمہارے پیمانے کی نہیں نکلتی ہے اسے کیا کرتے ہو؟ اوہو، اس کو توڑ مروڑ کر چولہے میں لگا دیتے ہو. نہیں لگاتے ہو؟ تم کیوں نہیں کہتے کہ چولہے میں کیوں جلائیں گے اس کو؟ انسان نے جس کو بنایا ہے اپنے بندے کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہارا کوئی حق نہیں. اتنا حق ہے کہ پروردگار آسان فرما دے. سختی میں مبتلا مت کر دے، آسان کر دے، آسان کر دے، آسان کر دے. اتنا کہہ سکتے ہو رب یسر ولا تعسر. اے پروردگار آسان پر میں تیرا بندہ ہوں، مجھ پر سختی مت ڈال. سختی ڈالے گا میرا حال جو ہوگا میں برداشت سے باہر ہو جائے گا. تیری بندگی کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. اے پروردگار آسان فرما دے. اللہ 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 تمہاری آواز کو سن رہا ہے. اس نے تم کو بار بار یہی بتا دیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان لاتے ہیں ان کو اللہ سے شدت کی محبت ہوتی ہے. کوئی محبت وہاں مؤثر نہیں ہوتی، اثر انداز نہیں ہوتی. کوئی محبت، کوئی بیڑا وہاں پر او خدا کی خوشی ہے. بات کو سمجھ لو. ہر غلط بیڑے کو وہاں ٹھکرایا جاتا ہے، ہر غلط بات کو وہاں ٹھکرائی جاتی ہے. او تمہارے قرآن میں انبیاء کو کیسے کیسے انبیاء اپنے قرآن میں ایک آیت پڑھی. او پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تو نے اس بات کو نہیں سمجھا تو جاہل بن جائے گا. خدا پناہ بخشے. کس کو؟ رب کے سامنے کیا کہا جا رہا ہے، بات کو سمجھنا.
ہمارا تو مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھیں گے؟ ہمیں کتنی عقل ہے، کتنی سوچ، کتنی سمجھ ہے؟ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، ابھی تم نے قرآن میں نماز میں سن لیا، اللہ 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 لا الہ الا ہوا۔ اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی احوال پرسر نہیں، کوئی والی نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی مدعا نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے انبیاء ہے، اسی لیے ان کی پچھاڑی میں اولیاء اللہ نے اس کی پیروی کی۔ بات کو سمجھ لو، اپنے مقصد کو درست کر لو۔ آئے دنیا میں کیوں آئے؟ کرنا کیا کرنا؟ تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ۔ جب کارخانہ قدرت کی ابتدا ہو گئی، جس کی حدوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، یہ کارخانہ قدرت کتنا وسیع ہے، اس میں کیا کیا رکھا ہے انسان کے لیے، اس کو پہلی تعلیم کی گئی۔ جا رہا ہے دنیا میں، تو خدا کے کارخانے میں جا رہا ہے، جاتی ہے یہاں خواہشات، ذرات کی طرح خواہشات تمہارے پیچھے دوڑیں گی، ضروریات تمہارے پیچھے دوڑیں گی۔ یہ مقام ہی ایسا ہے یہاں کی ہر چیز تمہارے لیے۔ کس کی ہر چیز؟ خدا کی، خدائی کی ہر چیز۔ اوہ بات کو سمجھ لو، مگر سمجھ لے بات ایک، اس کو پہلے بتا دیا، ایک سمجھ قدرت کی طرف سے اس کو دے دی گئی، اس کو بتایا گیا لا الہ الا اللہ۔ جتنی بھی دلچسپیاں، جتنے بھی خزانے، جتنے بھی دولتیں، جتنے بھی دبدبے، جتنے بھی فوج، جتنا بھی کنبہ تجھ کو ملے گا، ان میں کوئی تیرا مدعا مقصد نہیں ہے۔ تیری ضرورت ہے اس میں ضرور، خواہش ہے ضرور، یہاں سے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، مگر بھولنا نہیں ان میں تیرا کوئی مدعا مقصد لا الہ الا اللہ۔ دیکھو زمین جب دانے کو قبول کر لیتی ہے تو وہاں پودا لگ جاتا ہے۔ تمہارا قرآن کہتا ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ جب زمین تمہارے دانے کو قبول کر لیتی ہے، تمہارے ایمان کو تمہارا دل قبول کر لیتا ہے، تو اس کی شاخیں تمہارے پورے وجود پر چھا جاتی ہیں، آنکھوں میں یہ روشنی آ جاتی ہے، سایہ پڑ جاتا ہے، ہاتھوں میں، بولنے میں، چلنے پھرنے میں، طاقت کے استعمال میں، کھانے پینے میں۔ یہ وقت کو لگانے میں کہاں لگا رہے ہو وقت؟ جب یہ آ جاتا ہے، کون؟ یہ ایمان جب آ جاتا ہے رب کی محبت کے ساتھ، تو ہوتا کیا ہے؟ پھر وہاں گزارنا ختم ہو جاتا ہے، پھر وہاں یہ رہ جاتا ہے کہ کہاں لگاؤں میں؟ یہ رات آ گئی سامنے، کہاں لگاؤں گا؟ کیا کرنا رات میں؟ دن کیا ٹی وی دیکھنا ہے؟ وہ تمہارا بیڑا ہو جائے پائے گا۔ تم نے اس کو اس لیے کہا کہ رات مل گئی ہے فرصت کے لیے، اب میں ٹی وی میں لگا دوں گا، تو ہوگا کیا؟ ایمان چلے گیا وہاں پر نہیں ہے۔ وہ رات ملی تھی تمہارے آرام کے لیے، جس آرام کو تم قربان کرتے رب کی یاد کے لیے، چلو وہ نہیں کریں گے، وہ کریں گے، یہ تو لگانے کے لیے ایمان جب آتا ہے، پھر زندگی کا مدعا مقصد لگانا رہ جاتا ہے۔ پھر زندگی اس لیے نہیں باقی رہتی ہے کہ اس کو کیا کہا جائے، گزارا جائے، کس نے گزارا ہونے دو۔ یہ تو کفار کا طریقہ۔ تم نے اگر اس دانے کو، صحیح ایمان کو دل میں جگہ دے دی، لا الہ الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تمہیں ایک رنگ پیدا ہو جائے گا جس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں صبغت اللہ، اللہ والا رنگ۔ جب یہ رنگ آ جاتا ہے پھر تمہارا رب کہتا ہے باقی تمام جتنے بھی رنگ ہیں ٹوٹیں یا نہیں ٹوٹیں وہ رب کی مرضی ہے، مگر اس رنگ کے بارے میں رب کہتا ہے لن فسام لہا، اس رنگ کو توڑا نہیں، یہ رب کی تحویل میں رہتا ہے، یہ رنگ چاڑتا نہیں، معمولی باتوں سے، معمولی ایک دو رکعتیں پڑھ لیں، ایک دو تصویر کے دانے گھوم دیے، بس یہ رنگ چڑھتا نہیں زندگی سے، جب تک میں پوری زندگی کہاں لگ جاتی ہے۔ بات سنوں گے، ایک واقعہ بتاؤں گا، ہے خواجہ بہاؤالدین نقشبند سوسکرال کیا سو نہ سید تمہیں سو خواب سن گس چون مرشد چھوئی پھلے نہیں جائے سو کرال کام کرن کیا سی کرن سو میں سمجھ میں آ جائے گا عدد و کان یہ گو سائڈ پیدل زمانہ تھا، پہاڑی ہو جگہ تھا، تتما اس کا گاڑی وغیرہ کیا تھا۔ کافی عرصے کے بعد اس کو مل گیا ایک دیہات میں کچھ سوئی کرال سو سٹ شراون السلام علیکم، وعلیکم، کیوں آئے، کہاں سے آئے؟ حضرت ایسے ایسے آ گیا ہوں، ایسے ایسے حکم ہو گیا ہے مجھے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیوں آئے ہو؟ میری رہنمائی کیجیے۔ تو سید بسکرال ایسا لگیا پانویں پگا، بات سمجھتے ہو نہیں؟ میں پگا تو بیٹے بنایا پانگا تب موقع مسلم سے گھوڑنے گاس پانی کام کر جب مجھے بھیجا ہے یہاں کے لیے، اچھا بھیجا ہے، جب بھیجا ہے تو پہنچ جائیے چاہن تو لو پھلانی جائے سی مرچ سار مرچ کوت کے سن سے زیادہ اس رہنمائی کا سن اسے خوابش کا وہم کی بات ہے۔ اپنے ارادے کو توڑتے توڑتے کیا ہوتا ہے انسان کو، اپنے مقصد کو توڑتے توڑتے کیا ہوتا ہے انسان کو، کتنے مسائل سامنے آتے ہیں۔ توڑیں گے چاہاں تو گو نہیں تھا دمن سے سکرال صاحب تو بے حقیقت تو مگر میرے پاس رہنا ہے 12 سال۔ کتنے سال رہنا ہے؟ 12 سال میرے پاس بیٹھنا ہے، اسے بیٹھوں گا گس سال میں چاہیں گے سر لوگ اس کرانا رہنے ہاں کسی چیز بان بنا کسی چیز سر نکال خدا کی خوشی ہر رسم تماشا سوری کے اندر باوری گئیس دبن سے سکرال صاحب تم سید صاحب تو کھوتے نا 12 سال کا چلا نہیں چڑھا، چلو پیچھے جاؤ اپنا کام کرو۔ دمن سے کون گس بگس میں پہنچتا ہے مجھ کو بھیجا گیا ہے، میں یہیں پر رہوں گا۔ اب گاسا دل بہن سے بہانا دل سے بے بہن کتنے ہو گئے؟ 24 کارن سے کام کرال کام کیا کیا کام تھا کال سے پتہ بیت آنے ساریں مانڈیں آب تراؤن بان ترنکائیں ہاسپٹ کھاڑنا کہتا کھان پانچ دیں پکھنائیں روز تاپن اس نے بچاویں کتنا 12 سال کے بعد اس نے پورا کمال سیکھا بان بناویں دمن سے بہویر بعد کو سکرال صاحب تو کھوتے ہی نا کاغو یار گس پانی کام کر پن ساڑی اتنی میں پکا قیام تک دہن من چھائے ہم تو اس کرال صاحب کیا اور دلس من قیامت کا خوف تھا کیا اسوس آج اگر پیرس وچھن ایسے تمس کو خوف ایسے درد میں پت گھن کیفی لوگ پکن کتیا لوگ پکن
کہیں گے یہ بڑا دبدبے والا میری یہ پیر ہے دبن سس میں من چھائی دن پگا کام تک دون میں دپنے اسی پھلن سن مریض گاس پانی درستی کر مجھے ضرورت نہیں ہے اس قسم کی جعلی مریض کی ضرورت نہیں ہے. مریض کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر میں کیا کام ہوتا ہے. وہ اصلی مریض ہے یا جعلی ہے. جعلی ہے لسبت نوٹ پوری ہوں ایسا اکو نوٹ اخ ٹھیک لسبت ٹھیک کار ہوں گا اخ یہ ذکر جو ہوتا ہے تمہارا اپنی ذات کو دوسرے کے لیے ہوتا ہے. نماز میں جماعت ہوتی ہے اس شریعت کے احکام ہوتے ہیں اس کی جماعت کی پابندی ضروری ہوتی ہے. لیکن یہ مسئلہ یہ ذکر جو ہے یہ کس لیے تمہارا قرآن تمہارا رب کیوں کہہ رہا ہے اذکر اللہ ذکرًا کثیرا کثرت سے اللہ کی یاد کرو. تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے. یہ ذاتی اس دل کی درستی کے لیے ہوتا ہے. ذکر جب کرتے ہو جماعت کے ساتھ تو ذکر سے اپنے دل کی درستی کر لو. اللہ یا جائے کھوچر شو یا جائے کیا قصور شس تو تین گساؤن او ٹک ٹک کرن اللہ 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 ذکر جب درست کرو گے تمہارا اندرون درست ہو جائے گا. ذکر کو یا جائے کاسا سس یا جائے کھایا سس یا جائے کیا سس الٹ پلٹ چیزیں سن. ذکر کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ سجائے وہاں سے چھلنا گہنا. اللہ اس کو اسی جگہ پر چوٹ لگائی جاتی ہے جس جگہ پر قصور ہوتا ہے. یہ تمہارا اپنا کام ہے تم خود نہیں کر سکتے. اپنا ذکر کتنا کام کا ہوتا ہے. لیکن جب مجلس میں پہنچو لا الہ الا اللہ مجلس کی بات مجلس میں دعا ہوتی ہے مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. پتہ نہیں کس آسن سے لوٹ ٹوٹ تو سوا جس کی برکت سے وہاں دعا سنی جاتی ہے. اپنی دوسری کو نظروں میں رکھو. جب ذکر کی مجلس میں بیٹھ جاؤ اپنے اندرون کو درست کر لو. کہا کس جگہ کس چیز کی محبت ہے. کیا اللہ والی محبت ہے ادھر. اس کا خوف ہے اس کا سہارا ہے اس کا بھروسہ ہے. میں کسی اور چیز کے غم اور فکر سے تو نہیں آ رہا ہے. جب یہ ذکر درست ہو جائے گا بخدا کر کے میں کہتا ہوں تمہاری نماز درست ہو جائے گی. تمہارا قرآن پڑھنا درست ہو جائے گا. تمہارا روزہ رکھنا درست ہو جائے گا. تمہارا حج کرنا درست ہو جائے گا. جب تم نے ذکر کو درست کر لیا جب ذکر تمہارا مدعا اور مقصد رہ گیا جب ذکر تمہارا باقی جتنی بھی دنیا ہے یہ تمہارے لیے ضرورت اور خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ بن گئی. اڈ بنے ہو یہ پر گاڑ روانہ گسن سے تمہارا دل جیسے روح تمہارے رب کی طرف پرواز ہوتی ہے. اس کو درست کر لو. اسے اسی رنگ میں رنگ لو. اپنے حال کو درست کر لو. جب ایسا کر لو گے پھر اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ چڑھ جاتا ہے. بھولو مت ناؤبید مت ہو جاؤ گھبراؤ بھی مت. یہ لگانا پڑتا ہے. اگر تم لاکھ بار اس کو دیکھ نبرت ہے نہیں پالو تو کیسا رنگ ہجے نہیں چڑھتا ہے. جتنا نہیں وادنا ہے نوت کہت لجمن
دیکھ چشمان تنا چک رکھی چالے تو تا چنا سے رنگا ہن کھسن بات سن لو مسئلہ اچھی دنیا ملی ہے اسی کے لیے خدا تم کو صحت دے دے ایمان دے دے خوب پیسہ دے دے خوب مال دے دے خوب دبدبا دے دے لیکن سوچنے کی بات ہے یہ چیزیں سب تمہاری جو پرواز ہوتی ہے یہ پیچھے رہ جاتی ہیں کہاں رہ جاتی ہیں اور نہتے تم آگے رب کی طرف چلے جاتے ہو رب تمہیں پہنچے گا کہاں سے آئے وہ مال کہاں چھوڑا کنبا کہاں چھوڑا وہ فوج کہاں چھوڑی وہ دبدبا کہاں چھوڑا میرے پاس تم کیا کر کے آئے لا الہ الا اللہ محمد وہی ایمان اگر تم نے درست کیا اپنے ذکر کے ذریعے سے ایمان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تمہارا رب تمہارے قرآن میں کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق جو تم نے تمہارے قبضے میں ہے جو تم نے پیچھے چھوڑا ینفد اس کو جو میں چاہوں گا سو کر لوں گا جو تمہارے ساتھ ہے وہ کیا ہوگا عند اللہ باق جو تم لائے ہو میں اپنے ساتھ میرے حضور میں وہ باقی رہ جائے گا یہ ذاکرین جو ہیں ذکر کرنے والا جو ہے یہ 3 پارٹوں میں انسان تقسیم ہو جائے گا قیامت کے دن کتنے حصوں میں یہ ذکر میں تصورات یہی ہوتے ہیں کہ وہ رب کے سامنے ہوتا ہے یہ رب کے سامنے ہوگا کچھ دائیں ہوں گے ان کو اصحاب الیمین کچھ بائیں ہوں گے وہ اصحاب الشمال اور اصحاب الشمال والے جو ہوں گے وہ غصے میں ہوں گے گمراہ ہوں گے پریشان ہوں گے جو دائیں والے ہوں گے او خدا کی رحمتوں میں غوطہ لگاتے رہیں گے اور جو سامنے ہوں گے دو بدو خود سمجھ لو بچہ جب سامنے ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے خود کھاتا ہے بچے کو کھلاتا ہے اپنی محبتوں کا نشانہ بناتا ہے اگر تم ذکر سے پیوست ہو گئے منسلک ہو گئے تم نے ذکر کو باضابطہ صرف جمعہ کے دن نہیں بلکہ روز کا پاس آخر میں اللہ 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 اپنے بسترے پر 1000 بار کر لیا یہ عادت بنا لی لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تمہارے ساتھ جو ہر انسان کے ساتھ شیطان کا ایک نمائندہ ہے وہ نمائندہ کو خوراک اس سے شیطان کے نمائندے کو خوراک نہیں ملتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے خاسر ہو جاتا ہے رسوا ہو جاتا ہے وہ اس کو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی ہے بات کو سن لو اللہ 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 کیسے کہنا ہے تمہارا رب کہتا ہے نظر میں سنیے مانن سستی میں سنو مانن لیکن قیامت انسان پھنستا ایسے بے دلی سے نہیں کہنا اس کے لیے تم کو دوسرا کلمہ کہتا ہے دیکھو تم نے یہ پودا زمین کے سپرد کر دیا اب اس کو لگانا کیسے ہے یہ کس نے درست کروں اشہد ان لا الہ الا اللہ سچ مچ ہی اپنے دل میں گواہی دیتا میں گواہی دیتا ہوں گواہی وہی دیتا ہے جو کسی چیز کو دیکھ کر آتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میرے تمام کام
سب حرکتیں، میری کوششیں اور میری محنتیں کہاں گئی؟ یہ کیا کام کرتی ہیں، کیا رنگ لاتی ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا سب میں پیچھے رہ جاتا ہوں. رب کے مقابلے میں میرا دبدبہ ناقص ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے اور مان جاتا ہے. اسی حال میں، اسی کشمکش میں اپنے رب کی بات کو مان لیتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. اشہد ان حق کی چیز ہے. کھانا کھانے کے لیے بھوک مٹانی ہے تو صرف تمہیں منہ کام میں آتا ہے. تم روٹی میں لت پت ہو جاؤ، ہاتھ سے تمہاری بھوک نہیں مٹتی. تم کھانے کھانے سے ورائٹیز پلیٹ کے سامنے میں کمر کو ملو، ہاتھوں کو ملو، تمہاری بھوک نہیں ملتی. وہ بھوک کیسے ختم ہوتی ہے؟ ایک ہی خدا کی خدائی میں تم کو کلمہ بتا رہا ہے. زمین میں آتے آتے پہلے تو گسو دن حسمت، مگر یاد رکھنا یہ ہمیشہ ادھر نہیں رہنا، یہاں سے نکل جانا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں دل کے پورے یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی میرا مدعا مقصد نہیں ہے. چوری کر رہا ہوں ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں. او خدا پناہ بخشی، یہ میرا مدعا مقصد نہیں ہے. مدعا مقصد میرا رب ہے. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. او دیکھو زندگی کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول آ گیا ہے. یہ حتمی فیصلہ ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں. لاکھ بار تم جھنجلاؤ، غصے میں آ جاؤ، تعصب میں آ جاؤ، فکر میں آ جاؤ، لیکن تمہارا رب کا ایک فیصلہ ہے. لاکھ بار ٹکریں مارو، ٹکر مار کر پھر تم یہاں پر سرنڈر ہو جاؤ گے. کس چیز کے لیے؟ اشہد ان محمدا پڑھو، اللہ کا رسول آ گیا ہے. اس کی باتیں، اس کا دن، اس کا قول، اس کا فیض، اس کی رہنمائی، یہ سب تم نماز میں پڑھتے ہو. السلام علیکہ ایھا النبی. یہ معراج کا کلام ہے. یہ جب حضور کو معراج پر بلا کر لے گئے تو پہلا ان کو کیا دیا تحفہ؟ کیا تحفہ دیا وہاں پر؟ سلامتی کا تحفہ. یعنی تمہارے بول میں سلامتی، تمہارے قول میں سلامتی، تمہارے پیغام میں سلامتی، تمہاری زندگی میں سلامتی. جو تمہارے پیچھے چلے گا وہ سلامتی میں کے گھر میں داخل ہو جائے گا ابداً. اس کے سے رسول آ گیا. اب کیا ڈھونڈتے ہو؟ کون سا راستہ ڈھونڈتے ہو؟ جو راستہ تم کو پسند ہے، جس میں تم کو سلامتی نظر آ رہی ہے. آپ شانتی والا ایک ہی راستہ ہے، محمد. اس کی راتوں کو دیکھو، راتوں کو کیا کرتے تھے، دن کو کتنا کام کیا ہوتا تھا. رب کی بندگی کا، رب کی فرمانبرداری کا. اس کی راتوں کو دیکھو، راتیں کہاں جاتی ہیں. تمہاری راتیں کہاں جاتی ہیں؟ بولو کچھ حساب لیتے ہو؟ کالتن کے صبح وضو شنگل وضو کیسن دل کہے کہ میں نے اگر وہ دھویا گیا، وہ کہتا ہے ذرا کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، رب کی طرف مڑ جاؤ. تمہارے حال پر رحم کیا جائے گا، تمہاری سختی کو دور کیا جائے گا. تم کو شیاطین کے سر سے
محفوظ رکھا جائے گا، کیونکہ سلامتی السلام علیکہ ایھا النبی، کیونکہ سلامتی صرف اس کی گارنٹی صرف اللہ کے رسول کو ہے. جو اس کے راستے پر چلے، تمہارا رب کہہ رہا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس اپنا مرضی، اپنی پسند، اپنا طریقہ، اپنی عادت، اپنا رسم و رواج، جو کچھ بھی ہے یہ فنا ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اللہ والی بات باقی رہ جائے گی. تم اس قول کو روز نماز میں دہراتے ہو، السلام علیکم. اس کے بعد پھر بھی اگر انسان نقش و نگار کرے اپنے چہرے پر، نقش و نگار کرے اپنے لباس میں، نقش و نگار کرے اپنے کھانے پینے کی اور روزمرہ کی باتوں میں، اپنے رہن سہن میں، وہ رب کہتا ہے وہ اس کو قبول نہیں کیا جاتا. سلامتی صرف اللہ کے رسول کے طریقے میں ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. بات کو سمجھ لو، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ایسا مت سمجھو تمہارا رب جو ہے سبحان ہر قسم کے جسم سے پاک. وہ جسم کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت انسان کو ہے. آنگج تک ہے تندرست آسیں، کھار تندرست، ہاضمہ بھی درست، دماغ بھی ٹھیک. اس کی ضرورت انسان کو ہے. رب اس سے پاک ہے، جسم سے. کوئی کمزوری، کوئی خامی، کوئی تکلیف وہاں پر اس کا درگزر نہیں ہوتا. یہ انسان کے پاس اس کا ٹھکانہ ہے، محتاج ہے انسان. پھر دیکھو آگے چلو، پاک ہے تمہارا رب. اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ تمام تعریفیں اسی کے ہاتھ میں ہیں. کس کے ہاتھ میں؟ تم سوچ رہے ہو اس کی تعریف بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم دیکھ رہے ہو اس کی تعریف بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. تم بول رہے ہو اس کی تعریف بھی اللہ کے قبضے، چل رہے ہو اس کی تعریف بھی اللہ کے قبضے قدرت میں. تمہارا اپنا کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد، نہ کسی مخلوق کو خدا کی خدائی میں اپنا کچھ ہے. سب خدا کی دین ہے. کس کی دین ہے؟ تم کو زمین میں آتے آتے خدا کی خوشی ہے. خدا کے کارخانے میں آتے آتے تم کو یہ آواز دی گئی، جا جا تو خواہشات کی دنیا میں. تجھ کو یہاں دبدبہ ملے گا، تجھ کو یہاں حکومت ملے گی، تم کو یہاں رزق ملے گا، تم کو یہاں پیسہ ملے گا. آؤ بڑا چڑھا کر تو اپنے کنبے فوج پر اپنے دبدبہ دکھا سکتے ہو، مگر مسئلہ ایک ہے، یاد رکھنا. لا الہ الا اللہ. ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارا مدعا مقصد نہیں ہے. ضرور خواہشات ضرور ہے، مگر مدعا مقصد تمہارا یہی اللہ ہے. جس اللہ کو سوچنے سمجھانے کے لیے کثرت سے کہا گیا ہے اللہ 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 اللہ. کیسے تم کو بتایا اذکر اللہ ذکرً کثیرا، کثرت سے اللہ کی یاد کرو. کبھی یہ نہیں کہا کہ کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سے حج کرو، کثرت سے زکوٰۃ دے دو. زکوٰۃ تو ایک گنی چیز، ایک چیز ہے مقدار کی. نہ اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے اسی ذکر پر. اللہ رب اللہ جو ہے جتنی کثرت اس سے کرو گے اتنا تمہارا دل میں بات بیٹھ جائے گی. تیوت وبد نہیں کہے اب کھومن ناگ، جتنا تم اس کو جگا دو گے. یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. گھبراؤ مت. یہ انسانوں کی بات ہے، انسانوں کے لیے کہا گیا ہے. ومن عنده لا يستكثرون عن عبادته. تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ تھکتا نہیں ہے. اس کی عبادت سے کثرت اس میں آ جاتی ہے. نماز کثرت سے نہیں پڑھ سکتے ہو، تمہارے کاروبار بند ہو جائیں گے. کثرت سے حج نہیں کر سکتے ہو،
تم دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہ سکتے ہو، تم کثرت سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تم کمزور ہو جاؤ گے، لیکن اس ذکر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو تم کثرت سے کر لو، یہ ایمان کا سرا ہے۔ ابتدا اسی سے ہوتی ہے، جب یہ درست ہو جاتا ہے تمہارا ایمان درست ہوتا ہے۔ ایمان کی درستی کے ہونے کے معنی یہ سڑک جو ازل سے ابد کو جا رہی ہے، یہ تمہارے لیے پلان ہوگا، بے خوف و خطر ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سڑک تمہارے لیے چوروں سے، گنڈوں سے صاف ہو جائے گی اور ڈاکوں سے صاف ہو جائے گی۔ یہ سڑک تمہارا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ تمہارا قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ تم اس راستے میں چل کر، اس میں کوئی خوف کوئی خطر نہیں ہے، ایمان والا راستہ ہے، ازل سے ابد کو جا رہا ہے، اس کو سمجھ لو، اس کو پہچان لو، پہلے راستے کو جان لو، پھر تمہارے لیے چلنا آسان ہوگا، تم رحمت بن جاؤ گے اپنے لیے، پوری خدا کی خدائی کے لیے، جو بھٹکی ہوئی ہے، جو گمراہ ہے، جو پریشان ہے، اپنے ذہن میں مبتلا ہے، بخدا کر کے میں کہتا ہوں اور ان کو ایمان کی ایک چاشنی آ جائے، پوری دنیا کو رحمت منور کر دیں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ مجلس کے ذکر میں آواز کے ساتھ آواز ملاؤ، اس سے یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کی ہمت قوت ملتی ہے اور سستی بھاگ جاتی ہے تمہارے لیے جب ایک طاقت ملتی ہے۔ اندازہ کر لو، تمہاری گاڑی ایک جنگل میں جا رہی ہے، وہاں کوئی مزدور نہیں ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، راستے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، ہاں، تم ایک سواری کو بولتے ہو ارے بابا جاؤ اس کو جو راستے سے ہٹاؤ، وہ کہتا نہیں بنتا، 2 سواریاں چلے گی نہیں بنتا، یہاں تک کہ بڑی بستی اس کے پاس، سب سواریوں کو کہتا کہ بابا اٹھو اس پتھر کو نکالو پھر چلو گے آگے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ اپنا تنہائی کا ذکر جو ہوتا ہے، یہ عجیب غریب اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس سے متعلق ہو جاؤ گے، تمہیں ایمان خدا نے دیا ہے، پاس آخر میں روز کا اس کا ایک ایک خزا تنہائی میں کرو، پورے ادب کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں تمہارے دل سے متعلق ہو جائیں گے، مشکوک بھری زندگی نکل جائے گی، ایمان والی زندگی وہاں دل میں بیٹھ جائے گی، تمہارے پاس سکون، اطمینان، اوڑھنا بچھوڑنا بن جائے گا۔ بات کو سمجھ لو، اس کو روز کا جب وہ اس گاڑی میں سے سب سواری کو نیچے اتارتا ہے تو ہوتا کیا ہے، سب سواری پتھر کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ اکبر، جب اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پتھر اکھڑ جاتا ہے اپنی جگہ سے، تمہاری گاڑی کو راستہ مل جاتا ہے، گاڑی نکل جاتی ہے۔ بات سمجھی نہیں؟ ذکر کی مجلس کے معنی یہ ہوتے ہیں، آؤ توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ آؤ، مجلس میں بیٹھو، توبہ کر کے دعا مانگو پروردگار سے، اے پروردگار میں تیرے شیطان کے نمائندے نے مجھے پریشان کر دیا، میں یہاں پر آ گیا ہوں اس مجلس میں، تو میری مدد فرما لے، اس سے چھٹکارا دلا دے، اب میں شیطان کے پنجے میں نہیں جانا چاہتا، یہ مجھے پتہ نہیں کس کس حال میں مبتلا کر کے پریشان کر دیتا ہے۔ بات کو سمجھ لو، ذکر خدا کی یاد، جب یاد جیسے آپ کا پانی اور آگ ایک برتن میں جمانی ہوتے ہیں، جب تم نے خدا کی یاد کو وہاں پہنچا دیا، شیطان وہاں سستیوں کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، غفلت جو اس کے مورچے ہیں جن کو وہاں پھینک جاتا ہے دل میں، وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، غفلت، سستی، جہالت، یہاں تک کہ شیطان جو اس کا سب سے بڑا ہوتا ہے، کون؟ سرگنا، وہ وہاں سے وہ بھی بھاگ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کس نے مار دیا ہوتا، لیکن خدا نے اس کو حیاتی دی ہے قیامت کے دن تک، ذرا اس کو پہچاننا تمہارا اپنا کام ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، ذکر تم کو اس کو پہچانتا ہے، ذکر سے متعلق ہو جاؤ، تم سے ٹی وی کی جو کیا ہے یہ خصلتیں ہیں وہ تم سے چھوٹ جائیں گی، ذکر کی برکت آ جائے گی، اور جڑ جاؤ گے رب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ،
اپنے یہ پاک زندگی کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ جڑ جاؤ گے جو تم کو ازل سے ابد کو لے جا رہا ہے. اسی راستے پر جانا پروردگار قبول کر دے. اللہ 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 Allah, 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 Allah. پورے اطمینان کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ اس کو روز کا اپنے رات کے آخری حصے میں جس چیز کے لیے جتنی قیمت دینی پڑتی ہے اتنا اس کا حال ہوتا ہے. اگر تم نے رات کے آخری حصے میں نیند کو رخصت کیا اس کے بدل میں ذکر لے لیا تم نے اس کی قیمت نیند دے دی. آپ لوگ اطمینان کے ساتھ ان کی جاڑ جھنکار سے فارغ ہو چکے ہیں تو ہوتے ہو تم ذکر کی طرح متوجہ ہو سکتے ہو چاہتے ہو. پھر ذکر کے مجلس کا ذکر کا یہ فائدہ یہاں سے آپ کو مدد ملتی ہے. تمہارا شیطان جو ہوتا ہے انسان کے نفس اور شیطان یہی دو نمائش ساتھی ہیں. ان کے پڑوس میں تم کو پیدا کیا ہے. یہ ذکر کے ذریعے سے متی ہو جاتے ہیں نفس بھی اور شیطان بھی. خدا پناہ بخشے. اس بات کو یہی صالحین کا ایک رویہ تھا. تمہارا قرآن یہی کہتا ہے تمہاری نمازوں کو بار بار یہی کہتی ہے اور تمہارا حال یہی کہتا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ لگ جاؤ. او جاؤ بس. اللہ یہ سستا لفظ ہے اس کے لیے کوئی تعلیم حاصل نہیں کرنی پڑتی ہے کی ضرورت ہوتی ہے. بے وضو کچھ مت کھاؤ کیونکہ یہ نشانی ہے گندگی کی. بس اتنے بات کو سمجھ لو تمہارے لیے وضو کافی ہے. اس کے بعد ذکر کے ساتھ تم پھر یہ لازمی تقاضا ہے کہ ذکر کے ساتھ نماز آ جائے. پھر نماز کے آس پاس تم کو وقت ملتا ہے نماز کے لیے تیاری کرتے ہو. پھر اس کے لیے ذکر کے لیے بھی وضو کرنا کوئی نئی بات نہیں ہوتی. اس کے لیے اس چیز کو سمجھو دل میں بٹھاؤ اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے. اللہ 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 Allah, 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 اللہ اللہ Allah, 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 Allah. اللہ حسنی اللہ حسنی اللہ حسنی. جس کو پکار رہے ہو وہ سن رہا ہے لیکن تمہاری آنکھ اس کو پکڑ نہیں سکتی دیکھ نہیں سکتی بلکہ وہ تمہاری آنکھ کو دیکھ لیتا ہے تمہاری زبان کو دیکھ لیتا ہے تمہارے اندروں رازوں کو دیکھ لیتا ہے. اللہ تمہارے اندر کی خبر رکھتا ہے. اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کو ٹھکانوں کو جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ Allah, 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 Allah. اللہ حاضری. سن لو تمہارا دل کے ساتھ حاضر ہے. او گھبراؤ مت. تم چھپا کر رکھو لاکھ بار مگر وہ کروڑ بار اس کو دیکھ لیتا ہے. تمہاری لاکھ کی گنتی تھک جاتی ہے. اللہ اللہ Allah, 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 Allah. اللہ ناظری تمہارے دلوں کے اندر کے حالات کو دیکھ رہا ہے بنفس نفیس خود. تمہارے وسوسوں تمہاری پینکوں تمہارے فکروں تمہارے غموں
جن کا بنیاد جو ہے دل سے شروع ہوتی ہے ان کو سب کو جان لیتا ہے. تمہارے دل اور درمیان کے درمیان اور دماغ کے درمیان حائل ہے. کوئی وسوسہ تمہارے دل میں آتا ہے دل میں بیٹھنے سے پہلے وہ اس کو جان لیتا ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے. کتنا ساتھ ہے، سب سے نزدیک ہے. تمہارا کاندھا دوسرے سے ملا ہے لیکن ان دو کانوں کے درمیان وہ حائل ہے. تم کتنا نزدیک ہو جاؤ لیکن تمہارا اپنا اپنا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہے. وہ تم کو دیکھ رہا ہے. کنیکشن اسی کے ہاتھوں میں ہے. تم کچھ نہیں کر سکتے اس کے ہاتھوں کے سامنے. اللہ لا الہ الا ہوا. یہی اللہ جو ہے وہ کیا ہے تمہارا مدعا اور مقصد ہے. تم ایسے بازار میں ہو جہاں تم کو ہر قسم کی چیز دستیاب ہوتی ہے. اس میں تم نے اپنے رب کی تلاش جو ہے وہ خود ہی کرنی ہے. یہاں حلال حرام کی دکانیں ہیں، سچ اور جھوٹ کی دکانیں ہیں. اور بات کو سن لو، یہاں سیدھے راستے گمراہ کن راستوں کی نشانیاں ہیں. تمہارا رب تمہیں کہتا ہے اپنے دکان کی خبر دیتا ہے. ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان کی دکان کھولی وہ عمل صالحات اور عمل صالح کی کیا کی یہاں پر یہ تو کیسے ہور یور تکاؤ نا کیسی باتیں ہیں. تم کو دنیا کی لیبارٹری میں کہیں نہیں ملیں گی، کارخانوں میں نہیں ملے گی، زمینوں میں نہیں ملے گی، آسمان میں نہیں ملے گی. ان باتوں کی قدر کرو، ان کو دل میں جگہ دے دو. اللہ حاضری اللہ حاضری اللہ اللہ تم نے خود دیکھنا ہے حلال کا راستہ کہاں پہنچاتا ہے، حرام کا راستہ